آج 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 رمضان المبارک کے ہم پہلے عشرے میں ہیں، اور رمضان المبارک کے جہاں انگنت اور لاتعداد فضائل ہیں، وہاں رمضان المبارک کا ایک عظیم مقصد ہے، اور تمامی عبادات، ان تمامی عبادات کا مقصد بھی وہی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ آپ نے میری بات کو اسٹوڈنٹس سمجھ کر نہیں سماعت کرنا، بلکہ ایک ٹیچر سمجھ کر، ایک ڈاکٹر سمجھ کر، ایک پروفیسر سمجھ کر، ایک بڑا آدمی ہو کر ذہن میں رکھنا ہے اور سماعت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں گا۔ ہر آدمی دینی یا دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ یہاں بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، اور میرے یہ نوجوان آپ بھی موجود ہیں۔ جس آدمی نے لاہور جانا ہو تو راولپنڈی، اسلام آباد، دینا، رواد، گجرانوالا، کھاریاں، لالا موسا، گجرات، گجرانوالا راستے میں از خود آتا ہے۔ جو آدمی اڑان بھرنا چاہتا ہے، بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے، بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے شعبے وہ راستے میں از خود آ جاتے ہیں۔ بیٹیاں بھی چونکہ سماعت فرما رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آگے جا کر بات سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے۔ جہاں پر میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے انسان کافر یا مسلمان گزرے ہیں، عقلاء اور اہل دانش نے لکھا ہے کہ معاشرے میں اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، ان کے پیچھے کسی خاتون کا ضرور ہاتھ تھا۔ اگر آئندہ کوئی کامیاب ہوگا تو اس کے پیچھے بھی کسی خاتون کا ہاتھ ہوگا۔ وہ ماں کی شکل میں ہوگی، وہ بہن اور بیٹی کی اور گھر والی کی صورت میں ہوگی۔ میں نے چونکہ اگلی بات کرنی ہے، ذرا توجہ چاہوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کامیاب ترین ازل سے ہیں، ازل سے کامیاب ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں آپ کی کامیابی کے پیچھے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے کہ آپ ازل سے کامیاب ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ سارے نبیوں کی نبوت کے پیچھے اور سارے رسولوں کی رسالت کے پیچھے آپ ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو کسی کو نبوت نہ ملتی، آپ نہ ہوتے تو کسی کو رسالت نہ ملتی۔ آپ اتنے کامیاب ترین آدمی ہیں، لیکن میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی کامیابی میں بالکل ابتدا میں، بالکل سٹارٹ میں، بالکل شروع میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، اور وہ ہے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ہم نے 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا۔ جہاں میں جناب حضرت علی کو دیکھ لیں، کامیاب ترین انسان ہے، مگر اسباب کے درجے میں جناب فاطمہ کا ہاتھ ہے۔ جناب عمر کامیاب ترین آدمی ہیں، مگر آپ کے اسلام لانے میں سبب آپ کی بہن ہے، اس لیے بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں۔ آدمی کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی شعبہ سے وابستہ ہے، کون سی بھی لائن اس نے اختیار کر رکھی ہے، ایمان، دین اور تقوی کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں آتا ہے
رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں زمین پر چلے جاؤ اور میرا روزہ دار بندے دعا کریں گے تو تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنا. کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ، کائنات کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ پانی میں چلنے والی مچھلیاں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. روزہ دار کے روزے کی فضیلت، سجدے کی فضیلت، رکوع کی فضیلت، دعا کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائے. فرمایا روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب میں اپنی بات کی طرف آنے لگا ہوں. یہ سارے فضائل اور اس کے علاوہ بہت سارے اپنی جگہ. میرے پیارے بیٹو، ایک دنیاوی پرواز ہے اور ایک دینی پرواز ہے. دنیاوی پرواز بھی دینی پرواز کے بغیر نہیں ہو سکتی. تعلق مع اللہ. اب قرآن کریم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے. خبردار، قلوب کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اب ایک آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، بد خلق بھی ہے، بد چلن بھی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا اسے قلوب کا اطمینان مل جائے گا؟ اللہ کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قلوب کا اطمینان جو ہے وہ ذکر میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے گا. آپ قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں. معاذ اللہ. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ، الا اے بدین اللہ. اللہ کے دین میں ہی، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ احکامات الہیہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات. وہ کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مجھے سر نے بہت ساری باتیں کرنے کو کہا ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں آپ کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی فکر کی جا رہی ہے. آپ کہیں الحمدللہ. یہ ہمارے علاقے کی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے واللہ کہ ہمہ وقت ایک قاری صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، اور ادارے کا سارا عملہ، سارے لوگ اس بات کی فکر میں ہیں کہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت ہو. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے بیٹا. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات. یہ 5 چیزیں اسلام ہیں. اسلام صرف نماز کا نام یا عبادات کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. عقائد یہ اس کی بنیاد ہے. عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. معاملات لین دین. آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی اگر ایک پینسل بھی اٹھا لیتے ہیں تو یہ خیانت ہے. آپ کسی کی اجازت کے بغیر اگر جوتا بھی پہنتے ہیں تو یہ خیانت ہے. جائے کہ کوئی بڑا نقصان کر دیا جائے، گاڑی میں، اس کے چلنے میں، اس کی رفتار میں چند ضروری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اسلام کی ساری ضروری چیزیں ہیں. کوئی اگر پرواز کرنا چاہتا ہے، بلندی میں جانا چاہتا ہے، معاملات، لین دین، معاشرت، رہن سہن، معاشرت بمانا رہن سہن، اور اخلاقیات، اخلاقیات بمانا رویے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمارے رویے. میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مرکز، نچوڑ اور خلاصہ وہ تقویٰ ہے. وہ تقویٰ ہے. یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے
اور شیاطین کو قید کیا ہے، عرش کے فرشتے زمین پر ہیں، ساری مخلوقات ہمارے لیے دعا گو ہے کہ ہم متوجہ ہو کر یکسو ہو کر عبادت کریں، اور پھر ان عبادات کے ذریعے ہم تقوی حاصل کریں۔ تقوی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی وہ ہستی جن کے جوتوں کے ساتھ لگنے والے خاک کے ذرے اور جوتوں کے نیچے لگنے والے کنکر، اللہ کو وہ خاک اور وہ کنکر، اور جہاں آپ کے جوتے مبارک لگے، وہ جوتے مبارک جہاں لگے، وہ ذرے، وہ خاک، اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو جن کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی، جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے، تو میرے پیارے بیٹو بتاؤ نا ان کی سنتیں کتنی عظیم ہوں گی، ان کے طریقے کتنے عظیم ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے طریقوں کو اختیار کر کے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اختیار کر کے کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے خوبصورت اخلاق، ان کی بہترین معاشرت، ان کے خوبصورت معاملات جو انہیں مسلمان اختیار کرے گا، وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور جو ان کے راستے کو اختیار نہ کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم نے جو بھی بننا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ سمجھ کر میری باتوں کو سماعت نہیں کرنا، آپ سمجھ لیں جو جس نے بننا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر شب و روز میں مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، تقوی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم۔ وہ میں نے جو لاہور کی مثال دی ہے نا، جو آدمی تقوی کو حاصل کرتا ہے نا، اور تقوی بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ماشاءاللہ تقریباً 12-13 سال سے پڑھ رہے ہوں گے، جب سے آپ داخل ہوئے۔ کیوں سر؟ اتنا وقت ہو گیا ہوگا، اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا، 14 سال ہو گئے ہوں گے، 15 سال ہو گئے ہوں گے۔ آپ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، پھر آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، پھر اس جاب میں آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اس محنت کی وجہ سے سکیلز بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی 14ویں میں، کوئی 18ویں میں، کوئی 15ویں میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیابی عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ قبولیت کا موقع اس لیے میں ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو بیٹا کامیاب کرے۔ اسی طرح بندہ تقوی کے لیے محنت کرتا ہے۔ ابھی آپ کے 14-15 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 16 سال ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنا پڑھیں گے۔ اللہ آپ کی پڑھائی کو آسان کرے، اللہ آپ کے ادارے کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو عملہ، جو ذمہ داران، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقوی بھی ایسی چیز ہے، تقوی سے بھی سکیلز جو ہے وہ آن کی آن میں بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم۔ اسی واقعے میں آپ نے سب کچھ سمجھنا ہے، وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، تعلیم میں، تربیت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ حضرت مبارک، بات کو بہت توجہ سے، اور وہ جو میں نے ساری پیچھے تمہید بیان کی ہے اس کو آپ نے اس میں لینا ہے۔ حضرت مبارک اللہ کے ایک نیک بندے اور ایک اللہ کے نیک ولی تھے، نیک آدمی تھے۔ دیکھیں، نیک بننے سے آدمی پیچھے کو نہیں جاتا، آگے کو جاتا ہے، اور سکیلز کس تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ ایک آدمی کے باغ کے چوکیدار تھے۔ چوکیدار کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اس کا کیا سکیل ہے؟ کسی بھی مارکیٹ کا، باغ کا، کہیں بھی کوئی چوکیدار ہو، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو وہ چھوٹی سی سلطنت اور بادشاہ کا باغ تھا۔ وہ ایک روز اپنے باغ میں چلا گیا اور حضرت مبارک سے کہنے لگا کہ بھائی
ایک انار لے آؤ، 1 2 3 4 متعدد مرتبہ انار لائے گے اور سارے کے سارے ترش، کھٹے، میٹھا کوئی نہیں۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، یار اتنے زمانے سے تم ہمارے باغ میں بیٹھے ہو اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کون سا انار، کون سے درخت کا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سے کا ترش ہوتا ہے؟ ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا میرے مالک، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے باغ کی چوکی داری کے لیے رکھا ہوا ہے، چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ کون سا ترش ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ میں نے تو کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں بیٹا، ہمیں کسی کے مال سے، کسی کی دولت سے، کسی کی گاڑی سے، کسی کے پیسہ سے کیا سروکار؟ چاہے کہ ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھیں اور اسے چھیننے کی کوشش کریں، کسی کا نقصان کریں۔ کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا کسی کا نقصان کرنے سے، کسی کا برا سوچنے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمدردی، خیر خواہی میں اور اس کے کسی کام میں صرف چلے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صرف چلے بیٹا، روایت مطلق ہے کہ کام ہو سکے یا نہ ہو سکے، صرف چلے، کوشش کرے۔ فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ثواب ہے۔ اور ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت ہے، یہ بات سمجھیں، ہم نے ابھی سے اس چیز کو سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے، نہیں، میں نے کہا آپ بڑے ہیں، شروع سے میں نے کہہ دیا آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ پودے نہیں ہیں، آپ تناور درخت ہیں، آپ پودے نہیں ہیں، آپ پھلدار درخت ہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور اس پھل کے لیے، اس سایہ دار درخت کے لیے ابھی سے اس کا بندوبست ذہن میں سوچنا ہوگا کہ میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا چلے اور کام ہو جائے، یہ دوسری روایت ہے، 75,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے دعا گو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مبارک نے جواب میں جب یہ کہا، اتنا بڑا امین آدمی، اتنا بڑا دیانتدار آدمی، اتنا زیادہ اپنے دل میں خوف اور ڈر رکھنے والا آدمی کہ اتنے زمانے سے باغ میں بیٹھا ہے، بھئی وہ تو وہاں بیٹھ کر پھل بیچ بھی سکتا ہے چوری کر کے۔ ایک ہے غلط راستے سے فائدے اٹھانا اور ایک ہے صحیح راستے سے فائدہ اٹھانا۔ راتوں رات اور اسی وقت آن کی آن میں چوکی داری سے سکیل جو ہے وہ ایسا اپ گریڈ ہوا کہ ہمارے ہاں تو 22 سکیل ہی ہے، وہ بہت اوپر چلا گیا۔ اور بادشاہ نے اسے کہا، صاحب آپ میرے ساتھ چلو، آپ یہاں کہاں باغ میں اتنے زیادہ امین اور اتنے زبردست آدمی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ آؤ میرے گھر چلو، آپ میرے گھر کے ملازم بنو گے۔ تھوڑی سی دیر میں، تھوڑے سے وقت میں، اس میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 20 منٹ، 25 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ بھائی انار توڑ کے لا آدھا گھنٹہ لگا لے، آدھے گھنٹے میں اس کے پیچھے کیا محنت ہے؟ اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے، ناجائز خواہشات کو قربان کرنا، غلط سوچ کو قربان کرنا۔ آدھے گھنٹے میں سکیل جو ہے وہ بلندیوں پہ چلا گیا۔ آپ باغ میں نہیں، میرے گھر آ جاؤ۔ گھر لے گئے، ایک عرصے تک وہاں گھر میں خدمت کرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ حیران پریشان اور غمزدہ اور متفکر بیٹھا ہوا ہے، تو وہی مبارک آ کر کہتے ہیں، صاحب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں فکر مند ہیں؟ میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں فکر مند ہیں؟ بادشاہ نے کہا بیٹھو۔ چونکہ وہ امین تھا، وہ امین تھے، دیانتدار تھے، صادق تھے۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، صداقت، دیانت، امانت، اس سے آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں ایک بیٹی ہے جس کے لیے میں بڑا فکر مند ہوں، بہت زیادہ رشتے آ رہے ہیں اس کے، لیکن میں بہت فکر مند ہوں کہ بھائی مجھے فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ میں پوزیشن میں نہیں ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا، مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سک رہا۔ اس نے کہا میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔
شادیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہود کی، دوسری نصارہ کی، اور تیسری اہل اسلام کی۔ یہود و نصارہ مال اور حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حدیث ہے، مفہوم روایت، اور مسلمان دینداری کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ دینداری، مالداری، زمینداری اور دینداری۔ مالداری بھی ہونی چاہیے، زمینداری بھی ہونی چاہیے، جو داری ہے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دینداری بھی ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ تو اٹھ کے چل پڑا اور گھر والی سے جا کے کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں شادی کے لیے آدمی مل گیا۔ کون بھائی، کیسے اتنی جلدی مل گیا؟ یہ جو ہمارا نوکر ہے نا، یہ جو ہمارا خادم ہے، یہ ہماری بیٹی کے لیے بڑا مناسب ہے۔ وہ عورت کہنے لگی صاحب کیسی بات کرتے ہیں کہ ہمارا نوکر، ملازم، خادم ہماری بیٹی، ہم بادشاہ؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایسا ایسا ایسا۔ آپ دیکھیں کہ اس آدمی کی دیانت، صداقت اور تقوی اور خوف الہی نے نہ صرف سکیل بڑھایا بلکہ پوری بادشاہت کا اسے مالک بنا دیا، اور ان کے گھر میں وہ شادی ہو گئی۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، شادی ہو گئی۔ ان کے گھر میں جناب عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے۔ میرے پیارے بیٹوں، بات ختم کرتے ہیں، وقت شاید زیادہ میں نے لے لیا، بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے تعلیم بھی اچھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق بمانا رویے، اخلاق بمانا ہمارے سب سے اچھے والدین کے ساتھ ہونے چاہیے، سب سے اچھے والدین کے ساتھ رویے۔ ہم اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس پر پھر میں کبھی بات کروں گا، اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس کے بعد اساتذہ کے ساتھ، اس کے بعد جو آپ آپس میں ہیں، رویے، اخلاق آدمی کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، ہمارے کہنے اور سننے کو قبول اور منظور فرمائے، ہمیں ایک اچھا انسان اللہ تعالیٰ بنائے، ایک اچھا مسلمان اللہ بنائے، اور اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بنائے۔ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے بچوں کے تربیت کے لیے ٹائم نکالا، بہت خوبصورت باتیں کی۔ اللہ کرے یہ ساری باتیں ہمارے بچوں سمیت، ہمارے سمیت سب کی زندگی میں جو ہے وہ عملی طور پر آ جائیں، تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے تابع دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور۔ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ مائک اوپر چلو، دعا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ساری کائنات کے سارے مسلمانوں سمیت ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ عالم بھر کے انسانوں اور جنوں کو ہم سب سمیت کامل ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہاں بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں اور ان کے بچوں سمیت یا اللہ ان سب کو کامیاب بنا دیجیے اپنے اپنے مشن میں، اپنی اپنی منزل کی طرف۔ یا اللہ انہیں کامیابیوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے سر اور ان کی ساری ٹیم اور عملہ یا اللہ اچھی طرح سے محنت کر رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ ہے، اور آج جو ہماری یہاں حاضری ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اے اللہ ان کے ادارے میں اور ان کی سوچ و فکر میں اے اللہ کامیابیاں، ترقیاں اور برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں یا جہاں کہیں بھی، اللہ سب کو صحت سلامتی اور عافیت عطا فرما دے۔ سر کے والد محترم سمیت اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت سلامتی اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین، اعزاء، اقارب، دوست، احباب سمیت جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں کامل مکمل بخشش اور مغفرت فرما دیجیے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمت